اب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین جیل سے باہر آنے کے لیے ڈیل کر سکتے ہیں؟ یہ جو طاہر ملک صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا دیکھیے، ڈیل ہوتی ہے دو لوگوں کے درمیان. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سوال یہ ہے کہ عمران خان ڈیل کر سکتے ہیں، تو عمران خان ہر کسی سے ڈیل کر سکتے ہیں، ہر موضوع پہ ڈیل کر سکتے ہیں، ہر مقام پر ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا دوسرا فریق ڈیل کرنے کو تیار ہے؟ اور مشاہد حسین کے انٹرویو کے بھی آپ نے حوالہ دیا کہ یہ عاشق اور معشوق کا سلسلہ ہے. میرا نہیں خیال یہ عاشق اور معشوق کا سلسلہ ہے. یہ بنیادی طور پر لڑائی اب ولن اور ہیرو کی ہے، اور اس میں ولن کا کردار عمران خان کے ذمہ لگا ہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. فرض کیجئے کہ دوسرا فریق جو ہے 9 مئی کے بعد چاہتا ہے کہ ہم عمران خان کو ایک ڈیل دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے وہ اس کی توثیق کر رہے ہیں، باقی جماعتوں کو بھی شے کر دے رہے ہیں کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے 2-4 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد آپ کو ڈیل دے دی جائے گی. تو اس سے تو بہت بڑا رستہ کھل جائے گا نا. نواز شریف بھی آ کے یہی باتیں کریں گے، بلکہ اب تو پھر رستہ کھل جائے گا. نواز شریف عمران خان جس مقام پر ڈسکشن کو لے آئے اس سے 10 سٹیپ آگے جائیں گے، مولانا فضل الرحمان اس سے 20 سٹیپ آگے جائیں گے، اور پھر کہیں گے 4 مہینے کے بعد ڈیل ہو جائے. اگر آپ بات کرتی 2011 کی کہ عمران خان کا لو افیئر تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ کی بات بالکل صحیح ہوتی. آپ بات کرتی 2014 کی تو وہ لو افیئر تھا، بالکل صحیح ہے، ساری دنیا نے دیکھا. پھر اس کے بعد 2016، 2017، 2018، پھر آخر تک ایک سٹیج پر آ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس کے بعد اگر عمران خان کے ساتھ محبت کے پھول اسی طرح ان پہ نچھاور کیے گئے تو جن پہ نچھاور کیے جا رہے ہیں، نہ وہ رہے گا، نہ وہ ملک رہے گا، نہ آئین رہے گا، نہ قانون رہے گا. اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے کچھ سوچنا ہے. وہ جو شہباز شریف صاحب اکثر نعرہ لگاتے ہیں، جس سے میں تو کم از کم ڈس ایگری کرتا ہوں، کہ ہم نے سیاست بچانے کے لیے ریاست کو ہم نے ریاست بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا، تو وہ بنیادی طور پر اسی مقام پہ انہیں اب دعوت حکومت دی گئی تھی جب سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، جب غارت کر چکے تھے عمران خان صاحب. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کم بیک موجودہ سسٹم میں کر لیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ الیکشن کے اندر آپ کو جیل سے باہر نظر آئیں گے، یا اگلے 1-1.5 سال آپ کو عملی سیاست میں حصہ لیتے نظر آ رہے ہیں. بہت دور کی بات ہے یہ، اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. جی فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، یا سینیٹر مشاہد حسین صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ عاشق اور مشوق کا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کا، اور اس میں ظاہر ہے معافی تلافی کی بھی گنجائش ہوتی ہے، بات چیت دوبارہ ہو بھی سکتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کوئی ڈیل کر سکیں گے چیئرمین تحریک انصاف؟ یہ جو مشاہد حسین صاحب نے بات کی ہے وہ پاکستان کے سیاسی اور معروضی جو حالات ہیں اس کے عین مطابق ہے. اس بات کو آپ خارج امکان قرار نہیں دے سکتے، اور ایسی لاتعداد مثالیں ہیں. نواز شریف صاحب اب تو خود نون لیگ والے کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب باقاعدہ ڈیل کر کے علاج کے نام پر باہر گئے تھے. بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ جب ڈیل کر کے ہی مشرف کے دور میں جو ہے وہ واپس آئی تھی ریاست کی، اور الطاف حسین کی بہت شدید لڑائی تھی 2001 میں. ریاست اور ایم کیو ایم نے بہت اوپنلی جو ہے وہ ڈیل کی. اچھا جو ڈیل ہوتی ہے، کوئی ڈیل کوئی لائیو پروگرام میں تو نہیں ہوتی، کوئی پریس کانفرنس میں تو کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ. ڈیل کیا ہوتی ہے؟ ڈیل تو ایک ذہنی ہمانگی ہوتی ہے نا، اب ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرنا ہے. اچھا جو یہ لگتا ہے کیوں ہے کہ ڈیل ہو سکتی ہے، کہ اس وقت تحریک انصاف کا جو گراف ہے، وہ عوامی مقبولیت کا جو گراف ہے، وہ اس میں تب کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ وہ آسمانوں کو چیر رہا ہے. نہیں کہ جو گراف بالکل زمین بوس ہو چکا تھا جس زمانے میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ان کا جو آخری وقت تھا، اور شاید وہ اپنی میاں والی کی سیٹ بھی نکال لیتے تو ایک بہت بڑی بات ہوتی. لیکن اس وقت نون لیگ نے جو اپنی ریاست بچائی، سیاست بچائی، خاندان بچایا، اپنی جائیداد بچائی، تو خدا جانے کیا بچایا کیا نہیں بچایا. لیکن بہرحال جو عوام جو ہے اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو بالکل واضح وجہ ہے. وہ وجہ جو ہے وہ عمران خان کی محبت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت ہے. یہ وہ آڈینس ہے، اس آڈینس کا ایک بڑا چنک تو مریم صاحبہ کے پاس تھا.
یہ تو جب تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو وہ چنگ جو ہے وہ مریم صاحبہ نے جو 3 سال کی محنت سے اپنے پاس حاصل کیا تھا وہ پورا چنگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس دوبارہ چلا گیا, اس میں مزید اضافہ ہو گیا. اس پر عمران خان صاحب اپنی سیاست کی اس مقبولیت پر ہیں جو کبھی پاکستان میں کسی کو حاصل ہی نہیں ہوئی. اب یہ زمینی حقیقت ہے, یہ اچھی لگے بری لگے پریکٹیکل بات ہو, اور عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ ختم کرنے کے لیے بھی ناگزیر ہو گیا کہ ان کو جو ہے حکومت دی جائے, کیونکہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ان کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں, ان کے پاس وہ ذہنی سطح نہیں ہے, وہ صلاحیت نہیں ہے جو حکومت چلا سکیں. تو ان کو سیاسی طور پہ بھی اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو ان کو تو ایک دفعہ حکومت دینی ہی پڑے گی. بصورت دیگر تو یہ جو یہ ایجنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اس جو اسکرپٹ کہہ لیں, ایجنڈا کہہ لیں, بیانیہ کہہ لیں, جو کچھ بھی کہہ لیں, اس بیانیے کی موجودگی میں اور جس عوامی مقبولیت کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے, آپ الیکشن میں جائیں گے تو ان کو الیکشن میں تو آپ ووٹوں سے دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے. الیکشن مینجمنٹ جو الیکشن مینجمنٹ ہوتی ہے, اس الیکشن مینجمنٹ سے بھی آپ اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ آپ آؤٹ نہیں کر سکتے. اب یہ پریکٹیکل بات ہے, الیکشن مینجمنٹ میں بھی جو ہم نے آپ کو بتایا, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے بڑا تجربہ ہے دھاندلی کا, کہ دھاندلی کس طرح ہوتی ہے, پری پول کیسے ہوتی ہے, ڈیورنگ پول کیسے ہوتی ہے, آپ کے بعد کیسے ہوتی ہے. تو اس کا نہیں آپ دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں سے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا دھاندلیاں کیسے ہوتی ہیں اس ملک کے اندر, کس طرح جو ہے نتائج کو تبدیل کیا جاتا ہے, کس طرح ہرائے ہوئے کچھ. تو 1920 کو تبدیل ہو سکتا ہے, 18-20 تبدیل ہو سکتا ہے, 15-20 تبدیل ہو سکتا ہے, لیکن 1 اور 20 تبدیل نہیں ہو سکتا. تو یہاں معاملہ 1 اور 20 کا ہوا ہے. اس صورتحال میں کیا کریں, اسٹیبلشمنٹ تو بہت انجیکشن لگا رہی ہے نون لکھ کے, اب وہ ان میں کرنٹ ہی نہیں آ رہا, جان ہی نہیں آ رہی, وٹامن کے عامر صاحب معاملہ 1-20 کا ہے, اس کو چینج نہیں ہو سکتا. الیکشن مینجمنٹ جو فیصل صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن بہت مقبول ہیں چیئرمین تحریک انصاف, اور اب جو جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں آئندہ انتخابات میں ان کی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے, تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی سپیس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, جو کہ سینیٹر مشاہد حسین کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی ہوتی ہے اس طرح کے ریلیشن شپ میں کہ معافی تلافی بھی ہو سکتی ہے اور واپسی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, مشاہد حسین سید صاحب نے جو بھی بات کی وہ جانتے ہوں گے, مدر آف ڈیل وہ جانتے ہوں گے. وہ کہتے تھے میاں صاحب ماشاء اللہ کا زمانہ چلا گیا, کڑاکے کٹ دیو. تو آپ کو پتہ ہے نا پھر کڑاکے کس کے نکلے تھے. تو یہ فرق ہوتا ہے کہنے میں, اور بہت سارے مسائل ہیں مشاہد صاحب کے ساتھ بھی اپنی پارٹی کے اندر. اور جو بات ڈیل شیل کی ہے, میں نے پھر آج اس پہ کچھ تھوڑا سا چیک کیا. اب نہیں پتہ کل ڈیل ہو جائے کیا ہو جائے. وہ کہتے ہیں جی صدر مملکت اپنا ٹائم پورا کریں گے, اور صدر مملکت آپ کو پتہ کیا رول پلے کر رہے ہیں, جو میں نے لاسٹ پروگرام میں بات کہی تھی کہ پی ٹی آئی کا کچھ حصہ الیکشن لڑ سکے, جس کو سپورٹ حاصل ہو خان صاحب کی بھی, کہ جن کو اجازت ہوگی وہ اسد کیسر ہوں, وہ شاہ محمود قریشی ہوں, جو بھی ہوں, کہ کچھ لوگوں کو آپ اپنی مرضی اور منشا سے فیصلے کر لینے کی اجازت دے دیں. خان صاحب کو کچھ دیر بعد آج رات میں ہی جو اطلاعات ہیں وہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا, اور نیکسٹ اسٹاپ تو ان کے اپنے گورنر نے کہا تھا جو خود چلے گئے کہیں اور خان صاحب کو آج اڈیالہ بھجوا رہے ہیں. تو وہاں پہ